الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی قدر، اولیاء کاملین کے مزارات مقدسات پر جانا، یاد رکھو وہ موجب رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ ثابت کہاں سے ہے؟ اولیاء اللہ کے مزار پر جانا ثابت کہاں سے ہے؟ یاد رکھو یہ سنت رسول سے بھی ثابت ہے، اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے۔ میں ایک دو اشارے دیتا ہوں، باقی اصل موضوع اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد اور شہدائے بدر کے مزارات پر جایا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بنا، یہ امت کو درس دیا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک نے جب واقعہ معراج کو ذکر کیا ہے اور مسجد اقصیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے ارد گرد اللہ کی نشانیاں ہیں، تو وہ جو نشانیاں وہ کیا تھی؟ وہ مزارات پیغمبران حق تھے۔ تو اس لیے اولیاء کاملین، بزرگان دین، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے مزارات مقدسات پر حاضری دینا عین شریعت ہے، فیض و برکات کا سبب ہے۔ مگر جو اصل باتیں ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں کہ یہ جو طریقہ ہمارے ہاں آج کل رائج ہے عرسوں کی تقریبات میں عرس پر جانے کا اور اولیاء کاملین کے مزارات پر جانے کا جو طریقہ جہلاء نے اپنایا ہوا ہے، کہ اس کا ثبوت کہیں قرآن و سنت میں ہے، اولیاء اللہ کے طریق میں ہے؟ جواب ایک ہی ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ کے کسی بھی ولی کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ مزار پہ حاضر ہونے کا طریقہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو بیان فرمایا ہے، اولیاء کاملین کے مزارات پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ حاضری کا طریقہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کم از کم جو تو عقیدہ رکھتا ہے اس کے مطابق تو اس پر حاضری دے۔ اب طریقہ کیا رکھتے ہیں کہ جب ہم کسی اللہ کے ولی کی مزار مقدس پر حاضر ہوتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان کے مزار پر حاضری بھی ویسے دو جیسے جب وہ زندہ تھے، یعنی کم از کم 4 ہاتھ کا فاصلہ ان کی قبر سے دور کھڑے ہو، وہاں کھڑے ہو کے ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرو، وہاں کھڑے ہو کے الفاتحہ پڑھو۔ یہ بات یاد رکھو، سجدہ قبر کو بالاتفاق حرام ہے، بالاتفاق حرام، گناہ کا کام۔ اور اگر وہ سجدہ بطور عبادت ہو تو کفر ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور آپ یہی مسئلہ کسی بھی اہل علم سے پوچھ لیں جو قرآن و سنت کے عالم ہیں، اللہ رسول کے دین کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ اصل میں ان کا عمل اور ان کی بات ہے نا ہمارے لیے تو حجت۔ ایک عام جاہل اٹھے اور وہ کہے جی یہ ایسے نہیں تو ایسے ہے، اس کی بات تو دلیل نہیں ہوگی۔ اور اس طرح قبر کا طواف کرنا، جس طرح بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اس کی بھی شریعت میں کہیں اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو جو قبر پہ چادر ڈالی جاتی ہے اس کا بھی فرمایا کہ ایک چادر ڈالو اور وہ بھی صاف ہو، سبز سرخ رنگ کی کوئی ہو، مگر اس پہ بھی کچھ لکھا ہوا نہ ہو۔ جب وہ خستہ حال ہو جائے تو اس کو اتار دو اور دوسری ڈال دو۔ وہ بھی اس لیے تاکہ چادر ڈالنے کا مقصد یہ پہچان ہو جائے کہ یہ قبر ایک خاص قبر ہے، یہ کسی اللہ کے ولی کی قبر ہے۔ اس کی بھی کہیں اجازت نہیں کہ ایک قبر پہ 50 چادریں پھینکی جا رہی ہیں۔ اور ظلم کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ اکثر بات کرتا ہوں، ہم کوئی غیر مسلم توہین قرآن کرے، ہمارا ایمان کھول تر کھولنا بھی چاہیے، حقیقت یہی ہے، ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے۔
مگر جب ہم خود کر رہے ہوتے ہیں جانتے نہ جانتے، اس کا کیا علاج ہوگا؟ چادر چڑھائی جا رہی ہے، اچھا جی، اب اس پہ قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور جس انداز میں یہ جو حالات جاہل لوگ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، سڑک پہ اس کے آگے ناچ رہے ہیں، ڈھول ڈمکا ہو رہا ہے، اور وہ کبھی نیچے لگ رہی ہے، اب جنہوں نے پکڑا ہوا ان کا وضو بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا کوئی اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، فقہا نے، حتیٰ کہ اولیاء کاملین، بزرگان دین، کسی کے نزدیک اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے اپنی خواہشات کو بنایا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے پیش بھی کرنی ہے چادر تو اس کا طریقہ ہے سر پہ رکھ کے لے کے جائیں، ایسی چادر کا انتخاب کریں۔ اور یہ کتنی بڑی سازش کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے کہ کپڑے کی چادروں پہ قرآن پاک لکھے جا رہے ہیں، اور پھر وہ زائرین کے گلوں میں ڈالے جاتے ہیں وہاں جناب، وہاں، اور وہ لوگ ڈال کے بڑے راضی ہوتے ہیں، بلے بلے مینو جناب داتا صاحب نے چادر دے دیتی۔ کون سی دی ہے؟ وہ کس استعمال میں ہے جی؟ نہیں ہے، اس کا ادب برقرار ہے، نہیں ہے۔ خدا کے لیے یہ وہ خرافات ہیں جو ہو رہی ہیں۔ طریقہ کیا کہ وہاں جائیں، باوضو جائیں، درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں، وہاں جا کر 2 نوافل پڑھیں، یا جتنے ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں، الفاتحہ پڑھیں، پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ان کے توسل سے۔ طریقہ وہی ہے، مانگنا اللہ سے ہے، توسل ہے، ان کا وسیلہ ہے۔ اللہ جیسے ان سے تو راضی ہو گیا، اللہ ان کے تصدق میں ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ میں تیرے پاک ولی کی بارگاہ میں آ گیا، ان کے تصدق سے میری یہ حاجت پوری فرما دے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں فی زمانہ، جو آج کل کا زمانہ چل رہا ہے، اولیاء اللہ کے عرسوں کے پر مقدس دن پر اصل میں محفل پاک کا طریقہ رہا ہے علماء کے نزدیک۔ یہ میلے ٹھیلے یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ہندوؤں نے یہ رائج کیے ہیں اور اس کو ہماری اکائی ثقافت کا حصہ بنا دی۔ حالانکہ اولیاء اللہ کے عرس منانے کا مقصد ثقافت کو اجاگر کرنا نہیں، ان کی تعلیمات کو اجاگر کرنا ہے، ان کے طریقے کو اجاگر کرنا ہے کہ انہوں نے دین کا کام کس طرح کیا ہے، انہوں نے کتنی تکالیف مصیبت پر صبر کر کے اللہ کے پیغام حق کو اس کی امت تک، اس کے بندوں تک پہنچایا ہے۔ وہ ہم نے پڑھنے، ہمیں اتنا ہی نہیں پتا جی داتا صاحب کا عرس آ گیا جی، ہم چلتے ہیں جی، اچھا کتاب کتنی داتا صاحب کی، نام کیا ہے پتہ نہیں جی، تعلیمات کیا ہے پتہ نہیں جی، حضور داتا صاحب نے ساری زندگی کیا کیا ہے جی پتہ نہیں جی۔ بھی وہ کرو نا جو حضور داتا صاحب نے کیا ہے اور ساری زندگی کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھایا ہے، دین پر عمل کیا ہے، عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے تو یہ تھوڑا ہی کہا تھا کہ تم ڈول ڈمکا اور ناچ گانا دھواں دھار وہاں جب ہزار کی اگربتیاں جلا دو، انہوں نے نہیں کہا تھا، یہ ہم نے اس میں ٹھوک دی ہیں رسمیں۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی اللہ کے ولی کے جب فیض کے طلبگار ہو، ان کی بارگاہ میں جا کر فیض حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کی اجازت ہے، مگر ہو وہ عین شریعت اور دائرہ شریعت کے اندر ہو، پھر جا کے یہ مقصد آپ کا پورا ہوگا۔ آپ اپنی مرضی کریں، خواہشات نفس کریں، مخلوط حاضری کا کہاں تصور ہے کہ اللہ کے ولیوں نے اس کی اجازت دی ہے؟ نہیں دی ہے، نہیں دی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو عورت کا مزار پہ جانا ہی منع لکھا ہے، جانا ہی منع لکھا ہے۔ ہم یہ بھی کہیں گے ہم سنی ہیں، پہلی بات تو یہ لوگ، ان کا تعلق کسی جماعت سے بھی نہیں ہوتا، کسی مسلک سے بھی نہیں ہوتا، جو یہ کر رہے ہوتے ہیں ڈھول ڈمکا اور جناب چرس اور سوٹا اور بھنگ، ان کا تعلق کسی سے نہیں، لیکن یہ ڈال دیے جاتے ہیں ہمارے کھاتے میں۔ مگر ہماری ذمہ داری یہ ہے اہل سنت کے سمجھدار لوگوں کی کہ ہم ان کو اپنے کھاتے سے نکالیں، ہم واضح کر دیں گے ان کا ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ اور جو ان مزارات پہ مجاور بن کے بیٹھے ہیں، قبروں کی کمائی کھا رہے ہیں، ان سے ہمیں شکوہ ہے، وہ کمائی کے چکر میں وہاں شریعت کی ساری حدیں توڑی جا رہے ہیں۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے ولی کے اس مزار پر احکام شریعت کو نافذ کریں، پابندی کروائیں، ایسے انتظام اور ایسے حالات پیدا رکھیں کہ وہاں لوگ شریعت کے مطابق حاضری دے سکیں۔ تو لہٰذا کیا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں بارگاہ اولیاء کاملین میں جو حاضری ہے وہ ویسے ہی دینی چاہیے جیسے صاحب قبر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جس طرح اولیاء کاملین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اللہ ہمیں بادب طریقے سے حاضری نصیب فرما دے۔